اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور دعاؤں میں افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا خاص کلمہ عطا کر دیجیے تاکہ میں اس کا ورد رکھوں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی خاص ورد مجھے دے دیجیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر 7 زمین اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے لائے جائیں گے اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور ہر رجسٹر حد نظر لمبا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ ان رجسٹروں کو دیکھو کہ کہیں میرے رشتوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں، یہ 99 کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جواب میں فرمائیں گے کہ آج تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا کہا جائے گا اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ یہ بندہ کہے گا اللہ ادھر 99 رجسٹر گناہوں کے، ادھر یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، یہ کیا اہمیت رکھے گا؟ اللہ کہیں گے نہیں، تیرے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جو ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا اس ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا تو یہ پلڑا جھک جائے گا اور 99 رجسٹر والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ جب اس بچے کو یہ کھول کر دیکھے گا تو اس پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چوٹی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اس مہینے میں کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کام کو کثرت کے ساتھ کرنا وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ استغفار تب کرے جب بندہ گناہ کرے، نہیں، بلکہ استغفار تو نیک اعمال کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ یہ مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ کر سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ کہے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا یہ نماز اس نے غلط پڑھی ہے یا کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ نہیں، نیک عمل کے اندر جو کوتاہی رہ جاتی ہے اس کوتاہی کے تدارک کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا،
جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ، ہر روز میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے۔ سورہ نور میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے پروردگار کا استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس استغفار کی برکت سے ایک تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے اللہ موسلادھار بارشیں نازل کرائے گا۔ جہاں بارش کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے نا، وہاں رزق کی فراوانی کی خوشخبری ہے۔ بارش ہوگی، زمین ہریالی ہوگی، فصلیں خوب اگے گی اور لوگوں کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے نا میرے مال میں برکت ہو جائے، میرا مال میرے ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العزت اولاد نرینہ بھی دے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، وہ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت کو اولاد نرینہ بھی دے گا۔ بہت سارے فوائد ہیں استغفار کرنے کے، بلکہ امام احمد ابن حنبل کا ایک بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے تو رات پڑ گئی، مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو خادم نے کہا یہاں تو رکنے کی اجازت نہیں، اور باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اب احمد ابن حنبل بڑے پریشان کہ یا اللہ اب اس رات کو کہاں جاؤں؟ تو باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک روٹیاں پکانے والے نے تندور گرم کیا ہوا اور وہاں روٹیاں پکا رہا ہے۔ یہ جا کر سردی کی وجہ سے اس تندور کے پاس جا کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ روٹیاں پکانے والا روٹیاں بھی پکا رہا ہے اور اس کی زبان بھی چل رہی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ استغفار پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس استغفار نے آج تک کوئی فائدہ بھی تمہیں دیا ہے؟ کہنے لگا کیوں نہیں دیا، میری ہر دعا اللہ اس کی برکت سے قبول کر دیتا ہے، صرف ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے جو تیری قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر اس وقت سب سے بڑے جو امام ہیں وہ امام احمد ابن حنبل ہے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں۔ آپ نے کہا اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی، احمد ابن حنبل مجھے ہی کہتے ہیں۔ تو استغفار بڑے مسائل کا حل ہے۔ ہم دوسری طرف تو جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، لیکن اس طرف نہیں آتے۔ تو یہ دو چیزیں کثرت سے کرنے کی ہیں۔ تیسری چیز جس کا کثرت سے کرنے کا ہمیں حکم کیا گیا وہ فرمایا کہ آپ جنت کو اللہ رب العزت سے مانگا کرو۔ جنت مانگنے کی چیز ہے نا۔ اللہ رب العزت نے پورے 11 مہینے روزہ داروں کے لیے جنت کو آراستہ پراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو تیار کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے۔ اور روزے دار نے پورے روزے کے مہینوں میں پورے مہینے کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، یہ معاملے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر یوں بھی کہا کرو جنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ ہم مانگ سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس کو کثرت سے مانگنا چاہیے وہ ہے جہنم سے پناہ۔ جہنم بڑی بری جگہ ہے، وہ بئس المہاد، بڑا برا ٹھکانہ ہے، اس جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ چاروں چیزیں اس مہینے میں کثرت سے کرنے کی ہیں، اور چاروں چیزوں کو ان 4 کلموں میں بند کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سے
کوئی معبود نہیں، استغفراللہ اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اسألک الجنہ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت سفارش کرتی ہے اللہ اس کو عطا کر ہی دے، یہ بار بار جنت مانگ رہا ہے۔ اور جب کوئی آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اعوذ بک من النار، اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، تو 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، یہ تجھ سے بار بار کہہ رہا ہے تو اس کو جہنم سے بچا لے، محفوظ فرما دے۔ تو یہ اگر یہ تسبیح ہم کم از کم 100 مرتبہ روزانہ کر لیں، ویسے تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہمارا ورد زبان رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاروں کلموں کو ملا کر بھی پڑھ لیں، 1-2 تسبیحاں، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد بندہ پڑھ لے، یا ایک تسبیح صبح پڑھ لے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لے۔ تو یہ 4 چیزیں جب ہم کثرت سے اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک